पाक वतन दुश्मनों से भी पाक होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाके क़रान और मसलूंग में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला क़रान में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जिला मसलूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलाह, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और मोटरसाइकिलें बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर ख़राज तहसीन। Our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. I pay special tribute to Field Marshal Shaheed Asim Munir for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरानी सदर का दौरा बरादराना और ये पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिए की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बैरून सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। वाजिब पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने और उसके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, has arrived. I would like to draw your attention towards the corridor. You can see flag of the chief guest being hoisted on the mast. All guests are requested to rise. National anthem will be played. Personnel in uniform are to salute. पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से परेड का मुआयना। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जिबूती के लीडरशिप मैन भी शामिल। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अबू वहीरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा साकडार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। साकडार का खिते में अमन की काविशें जारी रखने का अहदा। मुफाहमती याददाश्त के बाद बात तकनीकी मुज़ाकरात पहुँच गई और लेकिन अमरीकी हमले ना रुक सके। अपने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी फ़ौज ने फिर फ़ज़ाई हमले कर दिए। सेंटकॉम की जानिब से हमलों की वीडियो जारी। अमरीकी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी हदफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तजारती जहाज़ को निशाना बनाया था। तजारती जहाज़ पर हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी है। अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 4 मरतबा जहाज़ पर हमला किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ड्रोन कीमती माल बरादर जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा। वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया।
تشدد کا جواب ہمیشہ تشدد سے ہی دیا جائے گا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی ایران کو دھمکی. کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی معاہدے کا مکمل احترام کیا ہے. معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو ایران سفارتی سطح پر رابطہ کر سکتا ہے. امریکہ کی نئی حماقت کا سخت رد عمل دیا جائے گا. ایرانی پاسدار انقلاب کا بھی امریکہ کو دو ٹوک جواب. ترجمان کا کہنا ہے کہ بحری اور فضائی دستوں نے جزیرہ سرخ پر کیے گئے امریکی حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا. ہم اس جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے اور ہمارا رد عمل ہمارے طے کردہ وقت اور مقام پر تیز اور فیصلہ کن ہوگا. امریکی کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھانے کے مترادف. ایران اپنی خود مختاری کی دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا ہے. ایرانی رہنما ابراہیم عزیزی کی امریکہ پر تنقید. کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ماضی کی طرح امریکہ کی پسپائی اور پچھتاوے پر ہی ختم ہوگی. ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں کا کوئی عزم نہیں رکھتے. لبنان میں امن کی امید. امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدہ طے. تینوں ممالک کے فریم ورک معاہدے پر دستخط. فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل کے مذاکرات کا روڈ میپ شامل. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ فریم ورک معاہدہ پہلا قدم ہے. پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. ابھی آگے بہت کام کرنا باقی ہے. دوسری جانب اسرائیل کی ہٹ درمی. لبنانی علاقوں سے نکلنے سے انکار. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنانی سرحد کے اندر اپنی موجودگی برقرار رکھے گی. حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے تک لبنانی سیکیورٹی زون سے اسرائیلی فوج کا انخلا نہیں ہوگا. حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے دو علاقوں دریائے لیاتنی کے شمال اور جنوب کے سے باہر دو تجرباتی زون قائم کی. دنیا کا ایران امریکہ حتمی معاہدے اور امن کا انتظار. ایران امریکہ مذاکرات کے لیے اگلی نشست 28 اور 29 جون کو برگن اسٹاک میں ہوگی. العربیہ کا دعویٰ. لکھا کہ آئندہ مذاکرات تکنیکی اور ماہرین کی سطح پر ہوں گے جن میں ثالث بھی موجود رہیں گے. آبنہ ہرمز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے امریکہ ایران کی رابطہ لائن بھی قائم. ایرانی پاسدار انقلاب کی رابطہ لائن قائم کرنے کی تردید. ترجمان IRGC حسین کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی رابطہ ہوا ہے نہ ہوگا. آبنہ ہرمز ایرانی حدود کا حصہ ہے اور اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں. حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی کر دی. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر. حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی. نوٹیفکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے برقرار. جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی سطح پر آ چکی ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی چند گھنٹوں میں 3 بار زلزلہ. صبح 10:30 اور 11 بجے زلزلے کے جھٹکے. شام 4 بجے پھر زلزلہ. شدت 5.1. گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. لوگوں میں خوف و ہراس. زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا. دشمن نے بھی پاکستان کے ہاتھوں رسوائی اور نقصان کا اعتراف کر لیا. بھارت نے نام نہاد آپریشن سندور میں ہلاکتوں کی تعداد بتا دی. ہلاک بھارتی فوجی اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کی ویب سائٹ پر جاری. بھارتی فوج کے 5 اور بھارتی فضائیہ کا 1 اہلکار شامل. مارے جانے والے اہلکاروں کی فہرست میں صوبیدار میجر پون کمار، رائفل مین سنیل کمار، لائن سنیک دنیش کمار کے نام شامل. ایوینیشن ٹیکنیشین اور نائک حوالدار سنیل کمار سنگھ اور سرجنٹ سریندر کمار بھی شامل. اس سے پہلے بھارت کی جانب سے کسی اہلکار کی سرکاری طور پر شناخت ظاہر نہیں کی گئی تھی. بھارتی نوجوانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے مودی نے نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیروں میں جھونک دیا. بھارتی نوجوان شدید عوامی احتجاج پر مجبور. عالمی نشریاتی ادارہ CNN کے مطابق مودی کے دور میں کوئی بھی سرکاری امتحان لیک ہونے سے نہیں بچتا. بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی نااہلی نے بھارت کے تعلیمی نظام کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیشیک دیپکے کے مطابق سرکاری امتحانات میں پرچہ لیک روکنے کے لیے رائے پر ہی آخری حل رہ گیا. کانگریسی رہنما ابھیشیک دت کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے 10 سالوں میں 90 امتحانی پرچے لیک کر کے 6.5 کروڑ طلباء کی زندگی برباد کی ہے.
برسلز میں افغان طالبان وفد کی یورپی یونین حکام سے ملاقات پہ یورپی اراکین پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا شدید احتجاج۔ یورپی پارلیمنٹ کے رکن کا کہنا ہے کہ افغان طالبان صرف اپنی سیاسی حیثیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کی افغان کمیٹی کے سربراہ کا یورپی کمیشن پر کڑی تنقید، کہا کہ اس نوعیت کے مذاکرات غاصب افغان رجیم کو عالمی سطح پر قبولیت فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا بیلجیم کے وفاقی پروسیکیوٹر سے رجوع، یورپی سرزمین پہ افغان طالبان وفد کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی محقق فرشتہ عباسی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایک طرف افغان طالبان کے مظالم کی مذمت کرتی ہے تو دوسری طرف ان سے روابط رکھ کر اپنی ساکھ داغدار کر رہی ہے۔